جی عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کے نصاب میں سے دوسری نظم مزار قطب الدین ایبک کی پڑھائی کریں گے، جس کے مصنف ہیں حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری 1900 میں پیدا ہوئے تھے اور 1982 میں فوت ہوئے تھے۔ حفیظ جلندری کا اصل نام محمد حفیظ تھا اور حفیظ ہی تخلص کرتے تھے۔ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، اور ابو الاثر ان کی کنیت تھی۔ کنیت وہ نام ہوتا ہے جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق سے بولا جاتا ہے، جیسے ابن مریم، ام کلثوم وغیرہ۔ وہ جلندر، مشرقی پنجاب، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی اپنے ہی علاقے جلندر سے حاصل کی، اور اسی نسبت سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جلندری لکھنا شروع کیا۔ حفیظ جلندری کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا، اور شاعری میں انہوں نے مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، جن کی کوششوں نے ان کی چھپی صلاحیتوں کو جلا بخشی، ان کو ترقی دی، اور انہوں نے شاعری میں اپنا ایک بہت بڑا نام کمایا۔ آپ مختلف صحافتی اداروں سے بھی منسلک رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر انگریز سرکار یعنی برٹش گورنمنٹ نے محمد حفیظ کو سانگ پبلسٹی آرگنائزیشن آل انڈیا ریڈیو دہلی کا ڈائریکٹر جنرل بھی بنایا، اور اسی عہدے پہ کام کرتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد آپ کشمیر میں بھی اسی عہدے پر کام کرتے رہے۔ آزاد کشمیر میں بھی آپ اسی عہدے پر کام کرتے رہے۔ ماہنامہ ہزار داستاں اور مخزن کے مدیر بھی رہے۔ محمد حفیظ جلندری کا سب سے بڑا کارنامہ بچوں پاکستان کا قومی ترانہ ہے۔ آپ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے رسول پاک کی حیات طیبہ کو شاہنامہ اسلام کے نام سے بھی تحریر کیا۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کی اور اسلام کی ابتدائی تاریخ کو مؤثر انداز سے پیش کر کے امت مسلمہ کی خوابدیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے آپ کو فردوسی اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ باتباں شاعر تھے۔ آپ کی شاعری میں ترنم اور موسیقیت پائی جاتی ہے۔ آپ اپنی شاعری میں پورا منظر قاری کے سامنے لے آتے ہیں، قاری پڑھنے والے کے سامنے۔ آپ کی شاعری میں دکھ، درد، رنج و الم اور تاثیر اور شیرینی نمایاں طور پہ واضح ہوتی ہے۔ آپ کی تصانیف میں تصویر کشمیر، بہار کے پھول، نغمہ سار، سوز و ساز وغیرہ وغیرہ ہیں۔ جی بچوں، یہ تو تھا حفیظ جلندری کے بارے میں۔ اب ہم ان کی لکھی ہوئی مشہور نظم مزار قطب الدین ایبک کو دیکھیں گے، جس میں انہوں نے قطب الدین ایبک جو کہ بہت بڑے مجاہد تھے اسلام کے، ان کی زندگی کے اور بہادری کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ جی، شعر نمبر 1 ہے: وہ قطب الدین وہ مرد مجاہد جس کی ہیبت سے یہ دنیا اثر نو جاگ اٹھتی تھی خواب غفلت سے۔ ہیبت، روب، دبدبا، دنیا یعنی یہ دنیا لوگ، اثر نو نئے سرے سے، خواب غفلت یعنی غفلت لاپرواہی کی نیند۔ پہلے شعر کی تشریح کچھ یوں ہے: شاعر حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ قطب الدین ایبک وہ بہادر اور دلیر مرد مجاہد تھا جس نے برصغیر کے حکمرانوں سے اپنی صلاحیتوں اور قوت بازو سے اپنی بہادری کا لوہا منوایا، اور آپ نے برصغیر میں اسلامی سلطنت کی اس ایک مستحکم بنیاد رکھی، برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ان میں حکمرانی کا شعور پیدا کیا۔ سیاسی افراتفری کی جگہ ملک میں خوشحالی اور اطمینان و سکون کا دورہ ہوا قطب الدین ایبک کے زمانے میں۔ جی، شعر نمبر 2 ہے: وہ جس کی تیغ ہیبت ناک سے صفاق ڈرتے تھے، وہ جس کی بازوؤں کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے۔ تیغ تلوار، ہیبت ناک غصے والی یعنی تیز، صفاق ظالم سنگ دل لوگ، بازوؤں کی دھاک یعنی طاقت بازوؤں کی، افلاک فلک کی جمع یعنی آسمان۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان بادشاہ تھا جس کی تلوار کے خوف سے بڑے بڑے ظالم، ڈاکو، چور، لٹیرے پتے پانی ہو جاتے تھے، اور جس کی بہادری کی دھاک پورے برصغیر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ بڑے بڑے سرکش اور باغی اس کے رعب سے اس کی اطاعت کرتے تھے۔